بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ اس کے تعلق سے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ البتہ چند اصول ہیں جن کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ اس کے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ باقی اگر کہیں پر ذہن میں خدشہ گزرے تو کسی عالم سے رجوع کر لیں، اور تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے والی چیز کوئی بھی ہو، اگر معدے تک پہنچی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کھانے پینے والی چیز نہ بھی ہو، بعض صورتوں میں وہ بھی اگر معدے تک پہنچی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جمع کرنے سے کیونکہ اس سے حصول لذت ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، بوس و کنار کرنے سے یا خود بخود احتلام ہوا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب رہی بات کھانے پینے کا مسئلہ، تو یہ عموماً منہ کے ذریعے انسان کھاتا ہے، اس کے علاوہ ناک کے ذریعے بھی خوراک اندر جاتی ہے۔ آنکھ کے تعلق سے بھی علماء کرام کے بہت سارے اختلافات ہوئے، لیکن دور حاضر میں یہ کہ آنکھ کے ذریعے معدے تک کسی چیز کا پہنچنا یہ متعذر ہے۔ اس لیے اگر آنکھ میں کوئی دوا ڈال رہے ہیں، آئی ڈراپس وغیرہ یا سرما لگا رہے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کان کے تعلق سے مسئلہ آیا، تو کان میں اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو وہ معدے تک پہنچ سکتی ہے، تو کان میں اگر کوئی دوا ڈالا یا قطرے ٹپکایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی انجیکشن کا، دور حاضر میں انجیکشن کا مسئلہ، انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گلوکوز سے یا ڈراپس وغیرہ لگانے سے، یا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر بلڈ نکال رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی لپسٹک لگا رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام لگا رہے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ جو منشیات کی چیزیں ہیں، جیسے تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ سب چیزیں اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گل منجن کے تعلق سے مسئلہ آیا ہے، اس میں بھی علماء کرام کے بہت سارے اختلافات ہیں، اور ہر فریق کی اپنی اپنی دلیل بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسواک کے حکم میں ہے اور یہ حلق کے اندر نہیں جاتا، اور یہ کھانے پینے والی چیز بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو استعمال کرتے ہیں اس کو، وہ بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے، حلق کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حصول لذت کا ذریعہ ہے، اور وہی لطف اس میں بھی آتا ہے جو لطف تمباکو استعمال کرنے میں آتا ہے، تو جو تمباکو کا حکم ہوگا وہی گل منجن کا بھی حکم ہے۔ تو بہرکیف میری ذاتی رائے اس بارے میں کچھ نہیں، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے اکابر علماء کرام نے اس کے استعمال سے روزہ فاسد ہونے کا قول کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے، اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو بہرکیف احتیاط کریں۔ اس کے مقابل میں آپ مسواک کریں، مسواک کرنا سنت بھی ہے، اور منہ کی بھی صفائی ہوگی۔ اور اگر مسواک کی آپ عادت ڈال لے رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ یہ گل منجن استعمال کرنے کی عادت آپ کے اندر سے آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، اور وہ عمل، وہ لطف جو گل منجن استعمال کرنے میں ملتا ہے وہ مسواک کرنے پر آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ مسلسل کئی دن تک یہ استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا یہ فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی باریکیاں ہیں، مسائل ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو میرے ذہن میں آئی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ ضرور اسے اطلاع کریں، اور علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ روزے کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کا مکمل طور پر ادب و احترام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔